السلام علیکم۔ قرآن شریف پڑھنے کا بیان۔ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا واجب ہے۔ ہر حرف کو ٹھیک ٹھیک پڑھے۔ حمزہ اور عین میں جو فرق ہے اسی طرح بڑی ہا اور ہا، زال، زا، زاد اور سین، صاد، سا کو ٹھیک اپنے مخرج سے نکال کر پڑھے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھے۔ مسئلہ: اگر کسی سے کوئی حرف نہیں نکلتا، جیسے ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے، یا عین نہیں نکلتا، یا سا، سین، صاد سب کو سین ہی پڑھتا ہے تو صحیح پڑھنے کی مشق کرنا لازم ہے۔ اگر صحیح پڑھنے کی مشق اور محنت نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اس کی کوئی نماز صحیح نہ ہوگی۔ البتہ محنت کرے، اگر محنت سے بھی درستی نہ ہو تو لاچاری ہے۔ مسئلہ: اگر ہا، عین وغیرہ سب حروف نکلتے تو ہیں لیکن ایسی بے پرواہی سے پڑھتا ہے کہ ہا کی جگہ ہا اور عین کی جگہ حمزہ ہمیشہ پڑھ جاتا ہے، کچھ خیال کر کے نہیں پڑھتا، تب بھی گنہگار ہے اور نماز صحیح نہیں ہوتی۔ مسئلہ: جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی سورت دوسری رکعت میں پھر پڑھ لی تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں۔ جس طرح کلام مجید میں صورتیں آگے پیچھے لکھی ہیں، نماز میں اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ جس طرح اماں کی سپارے میں لکھی ہیں، بے ترتیب نہ پڑھے۔ جب کوئی سورت شروع کرے تو بے ضرورت اس کو چھوڑ کر دوسری سورت شروع کرنا مکروہ ہے۔ جس کو نماز بالکل نہ آتی ہو وہ سب جگہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز برابر سیکھتا رہے۔ اگر نماز سیکھنے میں کوتاہی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، ان کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کیا اور خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ بے شک جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے دین برباد کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نمازی ہی کی پوچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ، پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھوائیں، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوائیں، اور نماز کا چھوڑنا کبھی کسی وقت درست نہیں ہے۔ تیمم کا بیان۔ اگر کوئی جنگل میں ہے اور بالکل معلوم نہیں ہے کہ پانی کہاں ہے، نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے دریافت کرے، تو ایسے وقت میں تیمم کر لے۔ اور اگر کوئی سچا آدمی مل گیا اور اس نے 1 میل شرعی کے اندر پانی کا پتہ بتایا، یا کسی نشانی سے خود اس کا جی کہتا ہے کہ یہاں 1 میل شرعی کے اندر کہیں پانی ضرور ہے، تو پانی کا اس قدر تلاش کرنا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کسی قسم کی تکلیف اور حرج نہ ہو، تو بے ڈھونڈے تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر خوب یقین ہے کہ پانی 1 میل شرعی کے اندر ہے تو پانی لانا واجب ہے۔ میل شرعی کا ہوتا ہے۔ اگر پانی کا پتہ چل گیا اور پانی 1 میل سے دور ہے تو اتنی دور جا کر پانی لانا واجب نہیں ہے بلکہ تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ: اگر راہ میں کنواں تو مل گیا مگر لوٹا اور رسی کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کنویں سے پانی نکال نہیں سکتا، تو بھی تیمم درست ہے۔
اگر پانی کہیں مل گیا لیکن بہت تھوڑا ہے تو اتنا ہو کہ ایک دفعہ منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دھو سکے تو تیمم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ایک ایک دفعہ ان چیزوں کو دھو لے اور سر کا مسح کر لے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو تیمم کرے۔ اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، تب بھی تیمم درست ہے، لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو غسل کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے۔ مسئلہ اگر کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ خراب ہے کہ کہیں پانی نہیں مل سکتا، اس لیے راہ میں پیاس کے مارے تکلیف اور ہلاکت کا خوف ہے تو وضو نہ کرے، تیمم کر لینا درست ہے۔ اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو تو بے مانگے ہوئے تیمم کر لینا درست نہیں۔ اگر زمزم کا پانی بھی بھرا ہو تو تیمم کرنا درست نہیں، زمزمیوں کو کھول کر اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور سارے منہ کو مل لے، پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت ملے، تیمم ہو گیا۔ عورت چوٹیوں، کنگن وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے، اگر ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہ ہوگا، انگلیوں میں خلال بھی کر لے۔ مسئلہ زمین کے سوا اور جو چیز مٹی کی قسم سے ہو اس پر بھی تیمم درست ہے، جیسے مٹی، ریت، پتھر، گچ، چونا، سرما، گیرو وغیرہ، اور جو چیز مٹی کی قسم سے نہ ہو اس سے تیمم درست نہیں ہے، جیسے سونا، چاندی، رانگا، گیہوں، لکڑی، کپڑا، اناج وغیرہ۔ جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے، وہ چیز مٹی کی قسم سے ہے، اس پر تیمم کرنا درست ہے، اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے اس پر تیمم درست نہیں۔ اسی طرح راکھ پر بھی تیمم درست نہیں۔ اگر زمین پر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست پڑ گئی اور دھوپ سے سوکھ گئی اور بدبو بھی جاتی رہی تو وہ زمین پاک ہو گئی، اس پر نماز درست ہے، لیکن اس زمین پر تیمم کرنا درست نہیں۔ جب معلوم ہو کہ یہ زمین ایسی ہی ہے اور اگر معلوم نہ ہو تو وہم نہ کرے۔ جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے، اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تیمم کے لیے تیمم کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تیمم کرتے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کر لے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، تو تیمم ہو جائے گا۔ اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا، دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے، اور قرآن مجید کا چھونا بھی اسی تیمم سے درست ہے۔ کسی کو نہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو بھی نہیں ہے تو ایک ہی تیمم، الگ الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو نماز کا دہرانا واجب نہیں، وہی نماز درست ہے۔ پانی موجود ہوتے وقت قرآن کو چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں۔ اگر آگے چل کر پانی ملنے کی امید ہو تو بہتر ہے کہ اول وقت نماز نہ پڑھے بلکہ پانی کا انتظار کرے، لیکن اتنی دیر نہ لگائے کہ وقت مقروء ہو جائے۔ اگر پانی پاس ہے لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر ریل پر سے اترے گا تو ریل چل جائے گی، تب بھی تیمم درست ہے۔ یا سانپ وغیرہ کوئی جانور پانی کے پاس ہے جس سے پانی نہیں مل سکتا تو بھی تیمم درست ہے۔
तांबे के बर्तन, तकिए, गद्दे वगैरह कपड़े पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। मिट्टी के घड़े पर तयम्मुम दुरुस्त है, चाहे उसमें पानी भरा हो या ना हो, लेकिन अगर उस पर रंग रोगन फिरा हो तो तयम्मुम दुरुस्त नहीं।